صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے منگل کے روز یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہاں پر جمع ہونے کا ارادہ تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے، ان آیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھ سکے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم آج سمجھے اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ معاملات وہی چل رہے ہیں جن کے بارے میں بات چل رہی تھی بہت پہلے سے ہی۔ طلاق ہے، رضاعت ہے اور آج پھر طلاق ہے۔ طلاق کے موضوعات بات ہے لیکن ڈیفرنٹ قسم کی طلاق ہے۔ مسائل اس طرح کے ہیں کہ پیش آنے والے ہیں، اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جو آپ سمجھیں کہ بس قرآن مجید میں پیش کر دیے گئے ہیں، ہماری زندگیوں میں پیش نہیں آئیں گے۔ تو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، مختصر ہی درس ہے، لمبا نہیں ہے، لیکن مسائل تھوڑے پیچیدہ ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، جن آیات کے آپ نے سامنے تلاوت کی ہیں وہ آیات شروع ہوتی ہیں 236 سے لے کر 237 تک، دو آیات ہیں، صفحہ نمبر 52 اور آیات جو ہیں وہ 236 سے لے کے 237 تک ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، ایسی عورتوں کو ما لم تمسوہن، جن کو آج تک تم نے چھوا بھی نہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ایسی عورتوں کو تم طلاق دو جن کو تم نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنْ، ان کو کوئی ساتھ سامان دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جو زیادہ قدرت رکھتے ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ اپنے پیسوں کے مطابق، اپنے بجٹ کے مطابق اس کو سامان دے دیں۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جن کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ تھوڑے پیسوں کے مطابق اسے سامان دے دیں۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، سامان اچھے طریقے سے ہی دیں۔ حقاً علی المحسنین، مسلمان پر، احسان کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے بھی پہلے، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا تھا، فنصف ما فرضتم، تو مہر کا آدھا دو، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور بہتر تو یہ ہے کہ تم معاف کر دو کیونکہ یہ تقوی کے قریب لے جائے گا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مہربانی کو مت بھولا کرو، مہربانی کے معاملات جاری و ساری رکھا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں جی، 4 صورتیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ نکاح ہوا، بیوی کے ساتھ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد موقع ملا صحبت کرنے کا، موقع ملا پرائیویسی کا، رات گزاری، اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی۔ اس طرح کی شادی کے اندر آپ نے مہر بھی مقرر کیا ہوا تھا، پراپر شادی ہوئی، نکاح ہوا عورت کے ساتھ، اس میں مہر بھی ڈیفائن کیا تھا۔ مہر سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مہر سب کو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ ڈو یو نو مہر؟
whenever we have this nikah ceremony, جب بھی نکاح ہوتا ہے, you know what nikah is نا, a marriage ceremony, whenever there is a marriage ceremony, تو جو خاوند ہوتا ہے, the husband, he will give some amount of money to his wife, and that amount of money will be her haqq, will be her right, and the husband has to pay her before nikah, sometimes before nikah, sometimes immediately after nikah. Mostly in subcontinents, you know, the jewelry or these kinds of stuff that is given to the wife as a present, these are considered as haqq meher. These are considered as the money, as the amount of money that husband is giving to the wife. تو اس سے کہتے ہیں جی مہر فرض ہے, شرط ہے. کوئی بھی نکاح اگر کرنا ہے, کوئی بھی شادی کرنی ہے, ایک خاوند کی, ایک مرد کی ایک عورت سے شادی ہو رہی ہے, اس کے اندر دو بنیادی شرائط ہیں, دو اس کی کنڈیشنز ہیں, بنیادی طور پہ دو کنڈیشن. نمبر 1 وٹنسز, دو گواہ ہونے چاہیے, اور نمبر 2 مہر. مہر ڈیفائن ہونا چاہیے کہ میں عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے, جب علماء حضرات نکاح پڑھاتے ہیں, یا جب کوئی بھی نکاح کا موقع ہو تو کہتا ہے کہ میں فلانی بچی کا, جو فلانی کی بیٹی ہے, اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں اتنے مہر میں, آپ نے قبول کیا. یا انگلش میں کہتے ہیں کہ آئی گیو دس ٹو یو آن بہاف آف دس مہر, یا فار دس مہر, یا فار دس اماؤنٹ آف منی آئی گیو یو, یہ نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ اس بچی کو آپ کو دیا. تو اس میں بھی مہر کو مینشن کیا جاتا ہے ان فرنٹ آف وٹنسز. یہ بھی کہا جاتا ہے ان فرنٹ آف وٹنسز آئی گیو یو فلانا 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 ٹو یو آن دیٹ اماؤنٹ آف مہر. تو جو اماؤنٹ آف مہر ہے, جو اماؤنٹ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ نکاح میں مینشن کی جاتی ہے. لیکن لیٹ سے کہ نکاح ہو گیا, اور نکاح ہونے کے بعد, یہ پہلی کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نکاح ہوا میاں بیوی کے درمیان, مہر ڈیفائن تھا, مہر رکھا گیا تھا کہ 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ مہر رکھا گیا تھا. اس کے بعد دونوں کو پرائیویسی کا موقع بھی ملا, دونوں نے کچھ وقت رات اکٹھی بھی گزاری. اگلے دن خاوند نے طلاق دی. اس صورت کے اندر خاوند کو پورا مہر ادا کرنا ہے, وہ جو نکاح میں مینشن کیا تھا, لیٹ سے 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ یا 1500 پاؤنڈ, یا بہت شیخی مار دی تھی 5000 پاؤنڈ رکھ دیا تھا, تو اس کو 5 کے 5000 پاؤنڈ بیوی کو واپس دینا پڑے گا. طلاق کے بعد مہر جو ہے وہ بیوی کو 5000 پاؤنڈ دینا پڑے گا. دوسری کنڈیشن یہ ہے, یا دوسری سچویشن یہ ہے, میاں بیوی کی آپس میں شادی ہوئی لیکن مہر ڈیفائن نہیں کیا. شادی کے وقت, نکاح کے وقت مہر ڈیفائن نہیں کیا کہ میں کتنا دے رہا ہوں, 500 دینا ہے, 1000 دینا ہے, 550 دینا ہے, 1500, 1500 پاؤنڈ دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ ڈیفائن نہیں کیا. نکاح ہو گیا, وٹنسز تھے, نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد دونوں کو موقع بھی ملا پرائیویسی کا, اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. تو اب کیا کرے گا؟ مہر تو ڈیفائن نہیں کیا تھا, اب کتنا مہر دے گا؟ اب کتنا مہر دے گا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اب کتنا مہر دے گا. پہلے تو یہ تھا کہ مہر ڈیفائن تھا, نکاح کے موقع پر جب شادی ہو رہی تھی تو نکاح پڑھانے والے نے مہر کو ڈیفائن کر دیا تھا. اس صورت میں اگر میاں بیوی آپس میں صحبت کرنے کے بعد, پرائیویسی کے بعد, جب طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اتنا مہر جتنا لکھا تھا اس کو دے دو, یہ تو آسان سی بات ہے. لیکن ایک سچویشن یہ ہے کہ شادی ہوئی, شادی کے بعد پرائیویسی کا موقع بھی مل گیا, اور اس کے بعد طلاق ہو رہی ہے, لیکن نکاح کے وقت مہر ڈیفائن نہیں تھا, اماؤنٹ کتنی دینی ہے وہ ڈیفائن نہیں تھا. اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ کیا دیں گے عورت کو؟ مہر مثلی. مہر مثلی کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عورت کا مہر ڈیفائن نہیں کیا تھا, اب آپ کو عورت کو مہر تو دینا, مہر لازمی ہے, مہر دینا ہوتا ہے, طلاق کے وقت ہی نہیں دینا. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مہر پہلے ہی دینا ہوتا ہے طلاق سے. طلاق کا انتظار نہیں کرتے کہ طلاق ہوگی تو پھر مہر دیں گے, یہ نہیں ہوتا. پہلے ہی مہر نکاح کی وجہ سے آتا ہے, طلاق کی وجہ سے آتا ہے. لیکن نکاح کے بعد ڈیلے پرمیسیبل ہے, کرنی نہیں چاہیے. مہر دینے میں ڈیلے کر دینا پرمیسیبل ہے, لیکن طلاق کے بعد ڈیلے کرنا پرمیسیبل نہیں ہے. طلاق کے بعد آپ کو فوراً دینا پڑتا ہے. مہر جو عورت کا حق ہے وہ طلاق کی وجہ سے نہیں ہے, وہ کس وجہ سے ہے؟ when nikah is taking place, then you give that amount of money to your wife. تو یہ جو that amount of money is becoming compulsion on you, or you have to pay that amount of money, or it's becoming obligatory upon you. Why? Not because of talaq, but because of nikah. So you have to pay that amount of money immediately after nikah. But if you don't pay it after nikah, اگر آپ نکاح کے بعد نہیں دیتے, ڈیلے آ جاتا ہے, تو permissible ہے, ڈیلے آ سکتا ہے. لیکن as soon as طلاق ٹیک پلیس, جیسے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے, پھر آپ کو فوراً مہر ادا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں آپ کو مہر کی باتیں طلاق کے ساتھ بتا رہا ہوں. مہر ڈیفائن نہیں تھا, شادی ہو گئی, شادی کے بعد صحبت بھی کی, پرائیویسی کا موقع بھی مل گیا, اس کے بعد طلاق ہوئی. اب کتنے پیسے وہ عورت کو دے گا, کتنا مہر دے گا عورت کو؟ تو مہر مثلی دے گا. مہر مثلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مہر ڈیفائن نہیں کیا تھا, اب عورت کو کچھ دینا ہے, تو
تو عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں، مرد کے خاندان کی نہیں، عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہیں، لیٹ سے عورت کی بہنیں، ان کی شادیاں ہوئی تھیں، عورت کی ماں، اس کی جو والدہ ہے، اس کی پھپھیاں، اس کی چاچیاں، اس کی مامیاں، یعنی اس کے خاندان کی عورتیں، ان کا آپ ایک ایوریج لے لیں گے کہ ان کے مہر کتنے کتنے تھے، ان کو اپنی شادیوں میں مہر کتنے کتنے ملے تھے. اور اگر آپ کہیں کہ مائیں ماسیاں تو پرانے وقتوں کی تھی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ ذرا آسان چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو جولری ہوتی ہے یا زیور، تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، کیونکہ پرانے وقت میں بھی تو جولری دی تھی نا، تو جولری کی جو آج کے اماؤنٹ ہوگی وہ تو لگ جائے گی. جولری ایک تولہ ہی تھا، آج بھی ایک تولہ ہی ہے. قیمت کا جہاں تک فرق ہے تو وہ قیمت کے مقابلے میں لگ جائے گی نا. تو اندازہ لگانا آسان ہے. ایک ایوریج لے لیتے ہیں عورت کے خاندان کی، عورت کے، لڑکی کی فیملی کی جتنی عورتیں ہیں ان کے مہروں کا حساب لگا کے ایک ایوریج لے لیتے ہیں، اور وہ ایوریج اس عورت کو دے دی جاتی ہے. اس مہر کو کیا کہتے ہیں؟ مہر مثلی کہتے ہیں. اور یہ کس صورت میں آتا ہے؟ جب آپ مہر شروع میں ڈیفائن نہیں کرتے ہیں. آگے آ جائیں. اب ہوا یہ کہ آپ نے تیسری صورت ہے، دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کا عورت کے ساتھ نکاح ہوا، مہر بھی ڈیفائن کر دیا، عورت کے پاس رات کو جانے سے پہلے ہی آپ نے عورت کو طلاق دے دی، یعنی اس کو چھوا بھی نہیں، آپ نے عورت کو ٹچ بھی نہیں کیا اور عورت کو آپ نے طلاق دے دی. اس صورت میں اب کیا کرنا ہے؟ تو اگر تو اس صورت میں مہر ڈیفائن تھا تو آپ کو آدھا مہر عورت کو دینا ہے. فار ایگزامپل 500 پاؤنڈ تھا تو 250 پاؤنڈ آپ عورت کو دے دیں گے. اب ذرا دوسری سچویشن پہ آئے. نکاح ہوا، نکاح میں مہر مینشن نہیں کیا، ڈیفائن نہیں کیا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی طلاق دے دی، بیوی کے پاس جانے سے پہلے. اب کیا کریں گے؟ مہر تو ڈیفائن ہوا نہیں، تو کس کا ہاف لگائیں گے؟ مہر مثلی کا ہاف نہیں لگانا، مہر مثلی کا ہاف نہیں لگانا. اس صورت میں عورت کو تحفہ دینا ہے، کچھ بھی تحفہ دے سکتے ہیں. اس کے اندر پھر آیت کے اندر جیسے آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ جو امیر ہے وہ اپنی امیری کے مطابق تحفہ دے دے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنی غریبی کے مطابق تحفہ دے دے گا. اس میں ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے، حضرت حسن نے اس طرح کا ایک موقع ان کی زندگی میں آیا تھا، تو انہوں نے 20,000 درہم دیے تھے، 20,000 درہم اپنی بیوی کو دیے تھے تحفے کے طور پر. قاضی شریح تھے، غریب آدمی تھے، انہوں نے 500 درہم دیے تھے. حضرت ابن عباس نے کہا سب سے کم جو ہے، سب سے کم جو صورتحال ہے یا سب سے کم آپ جو اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ یہ کہ ایک اچھا جوڑا سلوا بیوی کو دے دیں، اور تو جوڑے ایک اچھا جوڑا سلوا کے دے دیا. پہلی صورت کیا ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح ہوا، کا بھی موقع ملا اور مہر ڈیفائن ہوا تھا. اس صورت میں اگر طلاق ہوئی تو آپ کتنا دیں گے عورت کو؟ پورا مہر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے بعد پرائیویسی کا بھی موقع ملا، اور اس کے بعد طلاق ہوئی لیکن مہر مینشن نہیں تھا، تو اس صورت میں کیا دیں گے؟ مہر مثلی کسے کہتے ہیں؟ جو عورت ہے اس کے خاندان کی جو عورتیں ہیں، لڑکی کے خاندان کی عورتیں ہیں، ان کا ایک کلیکٹیولی آپ ایوریج لے کے اس کو وہ مہر دے دیں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد پسند نہیں آئی بیوی، عورت کے پاس جانے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی، مہر ڈیفائن تھا، تو اس صورت میں کتنا آئے گا؟ ہاف آ جائے گا. مہر ڈیفائن نہیں تھا تو تحفہ دے دیں. ٹھیک ہے جی، تحفہ دے دیں. تحفہ کتنا ہونا چاہیے؟ امیر آدمی اپنی عمارت کے مطابق دے گا، غریب آدمی اپنی غریبی کے مطابق دے دے گا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دونوں معاف کر دو تو اچھا ہے. اچھا یاد رکھیے گا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا تھا. اس میں یہ بات نہیں دیکھی جاتی، قرآن مجید کے تو یہ الفاظ ہیں کہ ہاتھ نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں اور طلاق دے دی، یہ وہ بولا. لیکن اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ میاں بیوی نے رات اکیلے گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے. چاہے وہ رات کو کچھ بھی نہ کریں، رات کو ایک دوسرے کے قریب بھی نہ جائے، اور جائے بغیر وہ ایک دوسرے کو طلاق دے دیں، اس چیز کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. اگر دونوں کو پرائیویسی مل گئی تھی، ایک کمرہ ان کو ایلوکیٹ کر دیا گیا تھا، وہاں پہ کچھ ٹائم انہوں نے اکیلے میں گزار دیا جب ان کے پاس مہلت تھی اور وہ کچھ کر سکتے تھے اس ٹائم، اور پھر بھی وہ کچھ نہیں کرتے، اور ایک رات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا یا میں نے اس کو چھوا نہیں اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، لیکن اس صورت میں بھی اس پہ پورا کا پورا مہر آئے گا. اس میں یہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ اسے چھوا یا نہیں چھوا، یا اس کی سپیچ کو یا اس کی سٹیٹمنٹ کو کنسیڈر نہیں آپ کریں گے، ماحول کو کنسیڈر کریں گے کہ اس کو ماحول پرووائڈ کر دیا گیا تھا یا نہیں کر دیا گیا تھا. تو اگر کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد اس کو مہر پورا دینا پڑے گا. اگلی بات یہ ذرا ذہن میں رکھ لیے گا، ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آدھا مہر دینا پڑتا ہے، آدھا مہر کس صورت میں دینا پڑتا ہے؟ آدھا مہر کس صورت میں دینا پڑتا ہے؟ اور جب مہر ڈیفائن ہو اور آپ نے عورت کے پاس جانے سے پہلے ہی عورت کو
طلاق دے دی ہو تو اس صورت میں آپ کو آدھا مہر عورت کو دینا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت معاف کر دے تو اچھی بات ہے، مرد معاف کر دے تو بھی، دونوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ عورت کا معاف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت اپنا حصہ معاف کر دے، مرد کیا معاف کرے، یہ بات سمجھ میں، مرد معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں مرد معاف کر دے وہ بھی اچھی بات ہے، عورت معاف کر دے وہ بھی اچھی بات ہے۔ عورت معاف کر دے وہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ عورت اپنا حصہ کہے کہ میں نہیں لیتی آپ سے، وہ جو آدھا مہر بھی آپ نے مجھے دینا تھا میں نہیں لیتی، رہنے دیں، میرا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ میں نے آپ کی خدمت کی، نہ آپ کے گھر میں رہی، آپ نے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو میں اپنا مہر بھی آپ سے نہیں لیتی ہوں۔ تو عورت معاف کر دے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مرد کیا معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں عورت معاف کر دے وہ بھی اچھی بات ہے، مرد معاف کر دے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ دونوں سٹیٹمنٹس اگر آپ ترجمہ دیکھیں اس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں، ہاں جی، فنصف ما فرضتم، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، فنصف ما فرضتم، تو جتنا مہر دیا تھا اس کا نصف دینا ہے، جتنا مہر ڈیفائن کیا تھا، فنصف، نصف کسے کہتے ہیں، آدھے کو کہتے ہیں نا، آدھا دینا جتنا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی عورت معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی خاوند۔ خاوند کیا معاف کرے گا، عورت تو مہر معاف کر دے، خاوند کیا معاف کرے گا؟ تو یہاں پر بات اصل میں قرآن کب نازل ہوا تھا؟ جب صحابہ کا زمانہ تھا، اور صحابہ کوشش یہ کرتے تھے کہ جتنا سنت کے مطابق ہم عمل کر سکے اتنا کر لیں، تو صحابہ کا یہ معاملہ ہوتا تھا، اور آج کل بھی یہی کرنا چاہیے، اور زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں الحمدللہ، کہ نکاح کے موقع پر ہی مہر ادا کر دیا جاتا ہے، پورا کا پورا مہر ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ بھی یہ کرتے تھے کہ نکاح کے موقع پر ہی مہر پورا کا پورا ادا کر دیتے تھے۔ تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ نکاح کے موقع پر ہی مہر پورا پورا ادا کر دیا، اور بعد میں جا کے 2-3 گھنٹے بعد بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اب بیوی کو اس کو آدھا لٹانا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے تو پہلے ہی نکاح کے لیے پورا مہر، نکاح کے وقت ہی اس نے پورا مہر دے دیا تھا، لیکن اس نے اس کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق کر دی، تو اب اس بیچارے کو کچھ نہیں لینا بلکہ اس کو اس سے لینا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہی لے، اچھی بات ہے، وہ کہے کہ یار تو ہی رکھ لے، مطلب تیرے پاس ہی ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایون دو کہ ہمارے ہاں تو رواج یہ پڑ چکا ہوا، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ اگر آپ طلاق کی وجوہات فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی وجوہات میاں بیوی کے مسائل کم ہوتے ہیں، اور جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں، جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جو بیرونی مسائل ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو اس میں تناؤ بہت زیادہ آ گیا، لیکن آج کل کی اگر ہم بات نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات کریں، جہاں میاں بیوی کے درمیان طلاق جینون ریزنز کی بنیاد پر ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے آپس میں بنی نہیں، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو طلاق ہو رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ میاں اور بیوی جو ایک مرد اور عورت ہے ان کے درمیان آپس میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے، یا آپس میں کوئی حسد یا بغض پیدا ہو جائے، کوئی پرسنل ریزنز کی بنیاد پر ہم طلاق نہیں دے رہے ایک دوسرے کو، بلکہ ہم اس لیے طلاق ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ ہماری جو پرسنالٹیز ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، اور اس کے لیے گڈ جسچر یہ ہے کہ آپ کے جاتے ہوئے میں اپنا مہر معاف کر دیتا ہوں، یا عورت کہتی چلو میں اپنا مہر معاف کر دوں۔ اس صورت میں ایک بھلائی کا معاملہ، ایک حسن سلوک کا معاملہ رہتا ہے، اور آگے اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ احسان کرنے والوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ ویسے تو اللہ کہہ رہے کر دینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کیٹیگریز بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے نزدیک اس کے مقرب لوگوں کی برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اللہ ہمیں نیکوں کی لسٹ میں ہی ڈال دے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن لیٹ سے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہم نیک لوگ ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم یہاں درس میں بیٹھے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی نیکی کر رہے ہیں، یا ہم نے نماز پڑھی یا نفل پڑھی، کوئی نہ کوئی نیکی کی۔ اگر ایک بندہ جو اللہ کا مقرب ہے، یعنی اللہ کا بیلوڈ ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، جسے اللہ ولی اللہ کہتے ہیں، فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، اگر وہ اللہ کے قریب، وہ اللہ کے قریب کو پیسے دے کے تو نہیں جائے گا نا، یا اللہ کو رشوت دے کے تو نہیں جائے گا۔ کل ہم ایسا وہ آپ کی دکان پہ تھے، وہ والی گشت کرنے ہم گئے، تو وہ ہم ان کی دکان پہ گئے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو میں ان کو وہ واقعہ سنا رہا تھا، یہی جو میں نے کل بات کرتے ہوئے بھی سنایا، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب 99 دفتر آپ کے کھولیں گے گناہوں سے بھرے ہوئے، تو اللہ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ مجھے دے سکتے ہیں اس ایک دفتر کے مقابلے میں۔ تو میں ان کو اس طرح سے سنا رہا تھا، دکانداری والی بات، اور یہ دکانداری ہی ہے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ مجھے دے دو اور اپنے آپ کو اس سے چھڑا لو۔ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر جو ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے پاس پیسے ہیں یا جو کچھ ہے وہ آپ لے لیں، ہماری اس سے جان چھڑا دیں۔ تو ایک قسم کی ڈیلنگ وہاں پہ بھی ہونی ہے، اللہ پوچھے گا آپ کو کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ مجھے دے دو اور میں آپ کو اس سے آپ کی جان چھڑا دوں۔ تو میں ان سے اس طرح سے بات کر رہا تھا، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بارگیننگ چلے گی، وہاں پہ بھی سودے بازی چلے گی، تو وہاں پہ بھی سودے بازی چلے گی، وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ چلے گا۔
تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مقرب آدمی ہے، جو اللہ کے قریب گیا، وہ کوئی پیسے دے کے تو نہیں اللہ کو گیا، اللہ کو دنیا میں کوئی اللہ کو رشوت لگا کے تو نہیں اللہ کے قریب گیا نا، اللہ کو برائب دے کے یا کچھ اس طرح سے 2 نمبری لگا کے تو نہیں، وہ اللہ کے قریب کس بنیاد پہ گیا ہوگا؟ اگر لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ دن میں 6 نمازیں پڑھتا ہوگا، اس کی تہجد کی بھی روٹین ہوگی۔ اگر لوگ صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کی پوری روٹین ہوگی سال کے درمیان روزہ رکھنے کی، وہ پیر جمعرات کو بھی رکھے گا، وہ 14، 15، 16 کو بھی رکھے گا، وہ مزید عبادت کرے گا، وہ مزید ذکر اللہ کرے گا، اس کے اخلاق مزید لوگوں کے ساتھ بہتر ہوگے، مزید قربانی دینے والا ہوگا، اس بنیاد پہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس حدیث میں یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ شخص جو ایک عام ہوتا ہے، عام پیمانے پہ وہ نیکی کرتا ہے، اس بندے کی جو نیکی ہے اگر اللہ کے نزدیک جو مقرب آدمی ہے، اللہ کے بہت قریب آدمی ہے، وہ بھی نارمل لوگوں والی نیکیاں کرے، ایون دو کہ وہ اللہ کے قریب کیسے پہنچا ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری عبادات کر کے، لیکن اب وہ اللہ کے قریب پہنچ گیا ہے، وہ کہتا ہے یار بڑا ہو گیا، اب وہ آرڈنری عبادات کرنا شروع کر دے، ایون دو کہ آرڈنری عبادت بھی نیکی ہے، گناہ تو نہیں ہے نا، نیکی ہے، لیکن اللہ کے قریب پہنچنے کے بعد اپنا سٹیٹس ہائی کر لینے کے بعد اگر وہ آرڈنری صرف کام کرے اور وہ اپنے ایکسٹرا آرڈنری روٹین کو نہ برقرار رکھ سکے تو اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اس کی یہ نیکیاں بھی مجھے گناہ لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک محبت کرنے کا طریقہ ہے، مطلب جس طرح آپ انکریج کرتے ہیں اپنے کسی سے پیار کرنے والے کو، اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ اسے کہتے ہیں یار تم میرے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے، تو جب اس کو کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے وہ آپ کے لیے وہ کام کر دے گا۔ اس لیے اللہ بھی اسے کہہ رہے کہ تم میرے مقرب ہو، قریب آ چکے ہو، تو اب آرڈنری لوگوں والی نیکیاں میرے سامنے نہ لے کر آؤ، مجھے وہ تمہارے گناہ لگتے ہیں، جتنے تم میرے قریب آ گئے ہو ایکسٹرا آرڈنری عبادت کر کے تو اب اس کو مینٹین بھی رکھو۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے کہ حقا علی المحسنین، اگر تم نارمل قسم کے لوگ ہو، اگر تم بس ایسے ہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن احسان کرنے والے، اگر تم احسان کرنے والے ہو تب تم پر یہ کرنا فرض ہے، تب تمہیں یہ لازمی کرنا چاہیے۔ کیا لازمی کرنا چاہیے؟ تم اپنا حصہ معاف کر دو اگر تم احسان کرنے والے ہو۔ لوگ 2 طرح کی آپ کو دنیا میں ملتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں بدلہ لے کے چھڑنا ہے، جو مرضی ہو جائے، اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ اللہ نے کہا برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، اگر کوئی تمہیں 1 تھپڑ مارے تم بھی جا کر 1 تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن جو باظرف آدمی ہوتا ہے، جو اخلاقیات میں اچھا ہوتا ہے، جس کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے یار چلو دنیا میں کھا لیتا ہوں مار، آخرت میں مجھے اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا مجھے بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے لوگوں سے اس سینس میں، اور یہ شاید شکوہ میرا اپنے ساتھ بھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ اگر کر ہی دیتے ہیں، اگر اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، ہم کسی کو فیور دے دیتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، یقین مانے روح تڑپ رہی ہوتی ہے اور اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ سب کو نہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، روح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اندر کچھ بے چینی لگ جاتی ہے جب تک مسجد کا سپیکر پکڑ کے اعلان نہ کیا جائے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ اول تو ہم کرتے نہیں، لیکن اگر ہم کر بھی دیں تو ہمارے اندر ایک بے چینی لگ جاتی ہے کہ پوری دنیا کو اس کا پتہ چل جائے۔ لیکن بہرحال میں بات آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا، یا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو احسان کرنے والے ہیں، جو لوگ انتقام لینے والے ہیں، جو بدلے لینے والے ہیں، ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کی طرح لڑنے والے ہیں چھوٹے، ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اپنا حصہ معاف نہ کریں، آدھا لے لیں۔ لیکن جو احسان کرنے والے ہیں، جن کے دل بڑے ہیں، جو صرف وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا کو نہیں پڑھتے کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ لے لو، 1 تھپڑ مارے تو تم بھی اسے 1 تھپڑ مار سکتے ہو، اس چیز کو نہیں وہ پڑھتے، وہ آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ کیا ہے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو معاف کر دے گا، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، جو معاف کر دے گا اور آپ اس کے ساتھ صلح صفائی کر لیں گے، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا، وہ میرے پہ ادھار ہے اور میں آپ کو قیامت کے دن دوں گا۔ یعنی ہم کبھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ خالق مالک ہے، اللہ کو کسی کی صورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ وہ آیت سنائی ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں، سب سے زیادہ میں مالدار ہوں، سب سے زیادہ طاقت میرے پاس ہے، میں کسی بھی طرح سے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور تم سارے کے سارے فقیر ہو، تمہیں مانگنا ہے تو تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک خاص سچویشن ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کا انڈیپٹ ہو کے رہوں گا، میں آپ کا قرض خوار ہو کر رہوں گا، اور جب آپ میرے پاس آئیں گے تب میں آپ کو اس کا صلہ، دنیا میں آپ کو اس کا صلہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ کتنی بڑی بات ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو معاف کر دینا کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا، وہ پکا جنتی ہے، تو اس دروازے سے ایک صحابی داخل ہو، مجھے نام نہیں یاد، پھر انہوں نے فرمایا اگلے دن پھر فرمایا کہ اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا اور وہ پکا جنتی ہے، اور اس دروازے سے پھر وہی صحابی داخل ہوئے،
اور پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا اور وہ پکا جنتی ہے. پھر وہی صحابی اس دروازے سے اندر داخل ہوئے. تو ایک صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے انہیں یہ بے چینی لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیوں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنتی جنتی کہہ رہے ہیں. ہم بھی تو نبی کے صحابہ ہیں, اس میں ایسی کیا ایسے اس کے کیا ورچوز ہے, اس کے اندر کیا ایسی خوبی ہے یا کیا کمال ہے اس کا کہ جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنتی جنتی کہی جا رہے ہیں اور 3 دن لگاتار اس کو جنتی کہی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بہانہ کیا کہ میں ان صحابی کے ساتھ تھوڑے دن گزارتا ہوں, ان کی روٹین چیک کرتا ہوں کہ ان کی روٹین کیا ہے, تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ یہ کیسے ہیں اور کیوں اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بہانہ بنایا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. 3 دن تک وہ صحابی ان صحابی کے ساتھ رہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی. اور وہ کہتے ہیں میں 3 دن تک ان کے معمولات پہ بہت غور و فکر کرتا رہا. وہ تھے ہی ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کون سی ایسی خاص بات ہے جو وہ کرتے ہیں اور میں نہیں کرتا. تو کہتے ہیں 3 دن تک میں انہیں نوٹس کرتا رہا ہوں, اور 3 کے 3 دن وہ وہی کام کرتے تھے جو میں کرتا تھا, بلکہ عبادات میں شاید وہ اتنے اچھے بھی نہیں تھے جتنا میں اچھا تھا, میں ان سے زیادہ ہی عبادت کرتا تھا. لیکن پھر اس میں کیا ایسی بڑی بات تھی. تو جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں یار میں نے نہ بہانہ کیا تھا تمہارے ساتھ رہنے کا, اصل میں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم ایسا کیا کرتے ہو جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنتی کہے. انہوں نے کہا تم 3 دن میرے ساتھ رہ چکے ہو, یہی میری عبادت ہے, یہی میرے معمولات ہیں, نہ میں اس سے کچھ زیادہ کرتا ہوں نہ میں اس سے کچھ کم یہی میری روٹین ہے جو میں کرتا ہوں, تو یہی سب کچھ ہے. تو وہ صحابی جا رہے ہوتے ہیں, جب وہ صحابی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو روکتے ہیں, کہتے ٹھہرو ٹھہرو مجھے ایک بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا ایک اور کام میں روزانہ کرتا ہوں. کہتے وہ کیا کام ہے؟ کہتے روزانہ میں رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں تو میں اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیتا ہوں. کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی بھی حق تلفی کی ہو, میں ان تمام گستاخیوں کو, تمام حق تلفیوں کو, ان تمام برائیوں کو, شیطانیوں کو میں معاف کر, میں اپنے تمام بھائیوں کو رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا ہو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جو بدر کے موقع پہ میرے ساتھ تھا, احد کے موقع پہ میرے ساتھ تھا, احزاب کے موقع پہ میرے ساتھ تھا, تمام غزوات میں میرے ساتھ تھا. میں نے جنتی اس کو اس وجہ سے نہیں کہا کہ یہ تمام موقعوں پہ میرے ساتھ تھا اور جہاد میں شریک تھا, میں نے جنتی اس کو اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ دوسروں کو معاف کرنے والا تھا. ہم لوگ آج کل جو ہے معاف کرنا بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ معاف کر دینا گالی سمجھی جاتی ہے, بزدل آدمی ہے اس لیے معاف, ہاں بستی ہوتی ہے معاف کر دینا. یاد رکھیے گا ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, ہر بندے کو غصہ, نبی کو بھی غصہ آتا تھا, نبی کو غصہ آتا تھا. جب میں نے آپ کو طلاق والا معاملہ سنایا تھا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہے, تو نبی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا. تو غصے میں ہی لال سرخ ہوگا نا, آتا نبی کو بھی غصہ تھا, لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی رگیں پرومیننٹ ہوتی تھی جب ان کو غصہ آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ضبط کرتے تھے, حالانکہ ان کو پورا حق تھا کہ وہ اپنا غصہ نکال دیتے. کائنات ان کے لیے وجود میں آئی تھی, سارے ان کے فالوورز تھے, سارے ان کے تابعدار فرمانبردار تھے. اگر وہ ان پہ غصہ بھی نکال دیتے تو کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں تھا. نبی کو سب سے زیادہ حق تھا کہ وہ غصہ لوگوں پہ نکالتے, وہ کنٹرول کر کے رکھتے تھے. ایک حدیث آتی ہے اس میں نبی کی 10 خصلتیں بیان کی جاتی ہیں. نبی کی کتنی خصلتیں؟ 10 خصلتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں سے 2 خصلتیں مجھے یاد آ رہی ہیں. واعف عمن ظلم, سل من قطعک واعف عمن ظلمک. جو نبی سے توڑتا تھا نبی ان سے جوڑ لیتے تھے, جو نبی پہ ظلم کرتا تھا نبی ان کو معاف کر دیتے تھے. آج کل مسئلہ یہ ہو چکا ہوا ہے, ہم سب خود پرسیپٹیوز ہو چکے ہوئے ہیں, ہماری اپنی اوپینینز ہیں, ہماری اپنی ریشنل ہے. ہم خاص سچویشنز میں جا کر یہ نوٹس نہیں کرتے کہ اس سچویشن میں نبی نے کیا کیا تھا یا اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے, مجھے فلانے بندے کا پتہ ہے, مجھے ٹمکانے بندے کا پتہ ہے, مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے, اس لیے میں ویسے بیہیو کروں گا. اس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں, اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے, اس سے کوئی نکلا ہوا نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پہ ایک گیدرنگ لگا لیں, ایک ڈسکشن شروع کر دیں, کوئی بھی کسی بھی مدعے پہ, کسی بھی مدعے پہ, اچھے مدعے پہ, عبادت پہ. ہم سیاست کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم گھریلو جھگڑوں کی بات, عبادت پہ کوئی بات شروع کرتے ہیں. یہاں پہ گیدرنگ لگا لیں, مجھے بیچ میں سے نکال دیں. مجھے تو آپ سارے رسپیکٹ الحمدللہ دیتے ہیں, میں آپ کو کوئی مسئلہ بتا دیتا ہوں, آپ منوان اسے تسلیم کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بتا دی تو ٹھیک بتا دی, لیکن مجھے یہاں سے نکال دیجئے اور 4 لوگوں کو یہاں پہ بٹھا دیجئے, ایک ڈسکشن شروع کر دیجئے عبادت کے اوپر, نیکی کے اوپر ڈسکشن شروع. ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوگی اور اپنی ہر رائے, جو بندہ اپنی رائے رکھتا ہے وہ اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہے گا, اور اگر اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, اس کی اوپینین کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, اس کو عزت نہیں دی جا رہی, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت نہیں دی جا رہی, میری رائے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, اس بنیاد پر وہ غصہ ہو جاتا ہے, اس بنیاد پر وہ برہم ہو جاتا ہے, اس بنیاد پر وہ
کچھ ایسا کر دیتا ہے جو اپروپریٹ نہ ہو، جو اس کے منہ سے بھی نکل آتا ہے، یا وہ کچھ ایسا کہہ دیتا ہے جو اپروپریٹ نہ ہو، کیونکہ ضبط کا مظاہرہ آج کل میرے اور آپ میں نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک آج کل دین نام ہے عبادات کا، صرف اور صرف داڑھی رکھ لو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، مسجدوں میں آنا شروع کر دو، روزے رکھنا شروع کر دو، سب سے بڑی بات مسجدوں کے چودھری بن جاؤ، سب سے بڑی بات۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں تو اس طرح کا کوئی معمول نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب میں بہت محبت رکھی ہے، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں۔ مسجدوں کے ذمہ دار بن جاؤ، نمازیں مسجدوں میں پڑھنا شروع کر دو، داڑیاں رکھ لو، 5 وقت کے لیے مسجد میں آنا شروع کر دو، فجر کی نماز میں سب سے پہلے میں بیٹھا ہوتا ہوں، ظہر کی نماز میں۔ ہم لوگ اس چیز کو لائسنس سمجھتے ہیں اس بات کا کہ ہم سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو ہماری رائے ہے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ کوئی معاملہ ہوتا تھا مشورہ لیتے تھے۔ آپ مجھے ایک بات ہے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ سے تھا، نبی کو مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چلو وہ مشورہ لیتے بھی تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت قائم کرنا چاہتے تھے امت کے اندر مشورے کی، کہ ہر کام مشورے سے کیا جانا چاہیے، یہ بھی مان لیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 21 مواقع ایسے ہیں، 21 موقع ایسے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کو ترجیح دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان سے اختلاف کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ڈس ایگری کر رہے تھے وہ کون تھے؟ حضرت عمر۔ 21، ایک دفعہ نہیں ہوا، 21 دفعہ، ایون دو کہ نبی موجود ہے، نبی کا ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساتھ، کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی بھی ایکول ہو سکے، کوئی ان کا میچ ہی نہیں ہے، کوئی لیول ہی نہیں ہے دونوں کا۔ لیکن اللہ نے یہ کام کروایا ہے، اللہ نے یہ سنت جاری کروائی ہے کہ صحابہ بیٹھے ہیں، سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، مشورے کی صورت جاری ہے، نبی کی ایک رائے ہے، 21 مقامات پر نبی کی رائے کو رد کیا جاتا ہے، اور عمر کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ نہ صرف تسلیم کیا جاتا ہے، قرآن میں اس کو منشن کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، میری اتھارٹی ہے، میں جو چاہوں گا وہ کہوں گا، اور میری بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ یہ کسی کے پاس، خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر تو کم از کم یہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ تو بعد میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے احسان کرنے والوں پہ یہ حق ہے، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ احسان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے۔ آگے اللہ پھر یاد کرا رہا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ آپ عبارت دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کرنے کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحمت کرنے کو بھولنا مت، اس کو کرتے رہو۔ اللہ یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تحفہ دے دیا کرو، بیوی جا رہی ہو تو اپنا حصے کا مہر جو ہے وہ معاف کر دے، یا تم مہر معاف کر دو۔ اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے، پیار و محبت کے معاملات کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، یہاں پر معاملات ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے پھر سے ریمائنڈ کرا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے بتا دیا ہے، اور اللہ نے کلیئرلی بتا دیا ہے حقاً علی المحسنین، احسان کرنے والوں پہ یہ فرض ہے۔ ایک دفعہ گزر چکی ہے بات، آپ کو پتہ ہے قرآن بات ریپیٹ نہیں کرتا، یہ مختصر کتاب ہے، اس میں گائیڈ لائنز ہے، اس میں کوئی بات لغو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ریپیٹ نہیں کرتا۔ لیکن اس بات کی نوعیت اور اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ اللہ ایک دوبارہ سے سٹیٹمنٹ لے کر آئے ہیں، اور معمولی سی سٹیٹمنٹ نہیں لے کر آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو بھولنا مت، تم کرتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم کرتے ہو، لیکن اس چیز کو بھولانا مت، اس کو کرتے رہو، اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اس کو مینٹین کر کے رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا۔ لیکن بھائی بزرگوں، بات صرف اتنی سی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ایک چیز کی بنیاد پر، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی کمیاں میری ذات میں بھی ہے، کمیاں آپ کی ذات میں بھی ہے، کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، کمیاں ہم میں ہیں، کمیاں میرے میں بھی ہے، کمیاں آپ میں بھی ہے۔ ایک واحد بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے نہیں فرق پڑتا اگر آپ سینٹرل ماسک میں نماز پڑھتے ہیں اور پاؤں جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں صفوں کے اندر، مجھے نہیں فرق پڑتا آپ کندھے جوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، مجھے اس بات سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ حنفی ہیں، مجھے اس بات سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ مالکی ہیں، مجھے اس بات سے بھی نہیں فرق پڑتا کہ آپ اہل حدیث ہیں، مجھے اس بات سے بھی نہیں فرق پڑتا کہ آپ سلفی ہیں، مجھے اس بات سے بھی نہیں فرق پڑتا کہ آپ بریلوی ہیں، مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں آپ کو یہ بات حقیقتاً دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں اپنے طور پر، آپ لوگوں کو پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو، مجھے حقیقتاً اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص بریلوی ہو، کیونکہ میرے اپنے اساتذہ ہیں، مولانا عبد الرحمن شفیع صاحب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے خود جا کے طاہر القادری سے ہاتھ ملایا تھا۔ ہمارے مولانا ہے مولانا طارق جمیل صاحب، یہاں تشریف لائے تھے، جب ہم واپس جا رہے تھے
وہ طاہر القادری کی جو ریسرچ آئی تھی شیعہ اور سنی کے متعلق، اور اس میں وہ بیان کر رہے تھے، طاہر القادری یہ ساری باتیں بتا رہا تھا کہ جو شیعہ جو روایات ہیں ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے نزدیک وہ اوتھینٹک کیوں نہیں ہے. وہ اپنی تحقیق بتا رہا تھا کہ یہ راوی نے اس ٹائم یہ کیا، اس راوی نے یہ کیا، اس راوی نے یہ کیا، اس راوی میں یہ شک ہے، اس راوی میں یہ شک ہے. تو وہ سن رہے تھے اپنے آئی فون پہ، جب ہم واپس جا رہے تھے وہ سن رہے تھے، اور نے بند کر کے منہ بند کیا. اور چونکہ انہیں پتا تھا کہ میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوں اور ان کو پتا ہے کہ میں جامع شفیع سے پڑھا ہوں، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے میری طرف ٹرن کیا اور انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ اس نے اس موضوع پہ کمال کر دیا ہے، آپ اس بات کو ضرور سننا، فائدہ ہوگا آپ کو. میں بتانے کا مقصد، یہ کہنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہر بندے میں ہوتی ہے، ویکنیسز ہر بندے میں ہوتی ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے، صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو قریب لے کر آتی ہے. اگر ہم لوگ اختلافات کی دیوار کھڑی کر لیں تو کوئی بھی قریب نہیں آ سکے گا. نبی پہ کوڑا پھینکا گیا، نبی کو گندی گندی گالیاں دی گئی، ماں بہنوں کی گالیاں دی گئی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے، کفار مکہ آ گئے اور انہوں نے مجھے دڑا دڑ گالیاں نکالنا شروع کر دی، ماں بہن کی. ابو بکر فرما رہے کہ مجھے ماں بہن کی گالیوں پہ گالیاں. میں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، اگنور کیا میں نے، دفعہ کرو. وہ پھر چلے گئے، دوبارہ آئے، پھر گندی گندی گالیاں، تو میں نے نوٹس نہیں کیا، میں کہ جاؤ. پھر چلے گئے، پھر تیسری دفعہ آئے، پھر گالیاں نکالی انہوں نے حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے پھر نوٹس نہیں دیا، چلے گئے. انہوں نے کہا یار یہ بندہ غصے میں نہیں آ رہا ہے، اس کو غصہ دلانا ہے، یہ غصے میں نہیں آ رہا، اس کو گالیاں نکالو، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے نبی کو گالیاں نکالو جا کے. تو دوبارہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گندی گندی گالیاں نکالنا شروع کر دی، گندی گندی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے. میں اور آپ نبی سے کیا محبت کرتے ہوگے جو ہے ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے، ان سے برداشت نہیں. وہ کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں سے کھڑے ہوئے اور چلے گئے. ابو بکر کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان خبیثوں کے پیچھے جاؤں یا میں اپنے نبی کے پیچھے جاؤں. میں کیا کس کے پیچھے جاؤں؟ یہ تو غلاظت بکرے ہیں، کیا میں ان کے پیچھے جاؤں یا میں اپنے نبی کے پیچھے جاؤں؟ تو کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں نبی کے پیچھے جاؤں. کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی کہ میں وہاں سے اٹھا اور آپ بھی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں وہ گالیاں نکال رہے تھے اور تم خاموشی سے وہاں بیٹھے تھے، میں محسوس کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، فرشتوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا. اور جب انہوں نے آ کے مجھے گالیاں نکالنا شروع کی، جس موقع پہ تمہیں غصہ چڑھا اور تم کھڑے ہوئے، اسی موقع پہ وہاں سے فرشتوں نے جانا شروع کر دیا، اور جس جگہ پہ فرشتے نہ بیٹھتے ہو اس جگہ پہ میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے. یہ چیز ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں یہی بات سمجھا رہی ہے کہ اپنے غصے پہ، ہر چیز پہ ہمیں ایک ضبط رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ آپ نے برائی کو برائی سے روکنا ہے. لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو. برائی سے روکنے کا طریقہ ہے میرے بھائیو، برائی سے روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جا کے اسے کہو تو حرام کرتا ہے، تو غلط کرتا ہے، تو کافر، تو شیعہ، تو فلانا، تو ٹمکانا. اللہ کے نبی نے بار بار ہمیں یہ سمجھایا ہے گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو، گناہوں سے نفرت کرو. اور اگر واقعتاً وہ میرا بھائی ہے تو میرے دل میں تو اس کے لیے مزید احساس ہونا چاہیے. اگر وہ ضلالت کے راستے پہ جا رہا ہے، گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، جہنم یا عذاب کے راستے پہ جا رہا ہے، تو جس طرح مجھے اپنے لیے فکر ہوگی یا اپنے بہن بھائی اپنے بچوں کے لیے فکر ہوگی، اسی طرح مجھے اس کے لیے فکر ہوگی، اور میں پیار محبت سے کسی نہ کسی طرح اس کو دیدے راستے پہ یا سیدھی لائن پر لانے کی کوشش کروں گا، بجائے یہ کہ میں اس کو مزید پٹ آف کرنا شروع کر دوں. معاملات ایسے بھائی بزرگوں طلاق کے تھے، ہم نے طلاق کے ہی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایون کہ طلاق کے معاملات ایسے معاملات ہیں جس میں غصہ آتا ہی آتا ہے میاں بیوی کو، اللہ اس میں بھی کہنے کہ یار پیار محبت کا معاملہ کرو، بھولنا مت کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. تو نارمل سرکمسٹانس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود سوچئے. ہماری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ہمیں اس کو مکمل عزت اور احترام دینا چاہیے، لیکن ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دو بندے وہاں بیٹھے ہوں گے، دو بندے وہاں بیٹھے ہوں گے، دو بندے وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ اس کے خلاف چغلی، وہ اس کے خلاف چغلی، وہ اس کے خلاف چغلی. امام صاحب کسی کے پاس 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو لگے گا کہ وہ دوسری پارٹی کا اب ہو گیا، اب اس سے بات ہی نہیں کرنی. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ازمپشنز ہیں، پرسیپشنز ہیں، لوگوں کی پائی جاتی ہیں. اس کو کیا کرے اب بندہ، اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتے؟ دوسری بات یہ کہ اگر ایک شخص پہ شیطان آیا ہے اور وہ غصہ کر رہا ہے تو کیا ہم بھی اپنی شیطانیت کا ثبوت دیں اور اس پر غصہ کرنا شروع کر دیں؟ ابو بکر نے تو ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، اپنی دفعہ تو وہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، وہ تو کھڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کو بٹھا دیا ہے کہ آپ نہ کھڑے ہو ان کے لیے، کیونکہ فرشتے وہاں سے چلے گئے ہیں. آج ہم کسی کے لیے برداشت کریں گے، کل کو اللہ ہمیں ہمارا قرض ادا کرے گا انشاءاللہ. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ تم قرض کرتے ہو یا تم مجھے قرض دیتے ہو، میرے پہ قرض ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا تھا نا کہ دنیا میں جس نے مجھے جو فیور دیا ہے، جو بھی احسان دیا ہے، میں نے اس کو واپس کر دیا، لیکن تمہاری فیورز ایسی ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں نہیں واپس کر سکتا، اللہ ہی تمہیں قیامت کے دن واپس کریں گے۔ یہاں تو اللہ ڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے ہیں، یہاں پہ تو نبی بھی نہیں کہہ رہے، اللہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں یار ایک دوسرے کو معاف کر دو، اجر و ثواب قیامت کے دن میں تمہیں خود دوں گا، میرے پہ قرض ہے، دنیا میں تمہیں کسی نے نہیں دینا۔ کیا مطلب ہے یہ کہنے کا اللہ کا؟ ہم لوگ کسی کو معاف کر کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے گا، نہیں، ہمیں دنیا میں نیکی کرنی ہے یا بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، کسی کو معاف کرنا ہے یا آپس میں صلح صفائی رکھنی ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ کس سے توقع کریں؟ بھائی بزرگوں، روزانہ رات کے وقت بیٹھ کے، یہ میری آپ سب سے درخواست ہے، اس کے بعد ختم کر رہے ہیں، آخری بات میری آپ سے درخواست ہے، روزانہ رات کو بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہو، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے، ایک وقت ضرور آپ کا ہوتا ہوگا دن میں جس میں آپ بیٹھ کے اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، سچے دل سے سب کو معاف کیا کریں، اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کریں کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے، یا لوگوں کے دلوں میں میرے لیے رحم پیدا فرمائے اور مجھے وہ معاف کر دیں، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں سب کو معاف کرتا ہوں، اچھے دل کے ساتھ سب کو معاف کرتا ہوں۔ خاص طور پر آپ جن جگہوں میں رہتے ہیں، خاص طور پر جیسے مسجد ہے، اس مسجد کا آپ پہ حق ہے، یہاں پر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادات میں شریک ہوتے ہیں، ہم لوگ ان فضیلتوں کو سمجھتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے ایسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ کے بندے، اور اللہ سب سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ کو چن لیا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ جیسے آپ کا باغیچہ ہوتا ہے، آپ کا باغ ہوتا ہے، پھول تو آپ نے سارے ہی لگائے ہوتے ہیں اور آپ کو سارے پھولوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے گلدستہ بنانا ہوتا ہے، جب آپ نے بکے بنانا ہوتا ہے، تو آپ پورے باغ میں سے ایک ایک پھول جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہو، سب سے اچھی خوشبو والا ہو، اس کو چنتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور گلدستہ بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مخلوق تو اللہ کی ساری ہے، اللہ سب سے ہی محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے، لیکن اس مخلوق کے اندر سے بھی اللہ نے چنا ہے لوگوں کو۔ تو صحابہ کو بڑی ہوتی تھی، یہ کیوروسٹی ہوتی تھی، اور ان بڑے کین تھے کہ ہمیں پتہ چلے وہ لوگ کون ہیں، کہ ان کا دل کرتا تھا کہ ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن دیا ہے، اور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اور وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور وہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح ڈیفائن کیا ہے قرآن اللہ نے کس کو دیا ہے، اس امت کو دیا ہے۔ ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، ابھی بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سمجھ رہے ہیں۔ ایک چوتھا سٹیپ رہ گیا، آخری سٹیپ رہ گیا کہ ہم اس کو عمل میں بھی لے آئیں۔ جب ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں گے، میں بھی شریک ہوں، ہم سب اس میں شریک ہیں، اگر ہم اس کو عمل میں لے آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو جب عمل میں لے آئیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہم وہ چنے ہوئے لوگ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، ہم اتنے قیمتی بن جائیں گے، اتنے وردی بن جائیں گے، اتنے ویلیویبل ہو جائیں گے کہ اس حدیث کا مصداق اور اس حدیث کی اپلیکیشن ہم پر ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا ارادہ کیجئے، اس کی نیت کیجئے۔ یہ مسجد آپ پر حق، آپ پر فرض رکھتی، آپ اس مسجد میں آتے ہیں، اس ماحول میں بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ان احادیث کا حصہ بن سکتے ہیں، اس مسجد کا حق ہے۔ تو روزانہ رات کو بیٹھ کر اس مسجد کے لیے بھی دعا فرمایا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مسجد کو ہمیں صحیح معنوں میں، ہم سب کو مل جل کر صحیح معنوں میں اس کو اللہ کا گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ کا گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ جو بھی شر آتے ہیں مسجدوں کے اندر یا جس بھی طرح سے شر آتے ہیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، کسی بھی طرح سے شیطان کو ان معاملات میں انوالو نہ اللہ ہونے دے۔ فتنے ڈالنے والے ہیں یا شریر لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کو جوڑ کر رکھے۔ ایک تو یہ دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایفرٹ ہے۔ اگر ہم لوگ اس ماحول میں بیٹھتے ہیں، ان احکامات کو سمجھتے ہیں، اور ایک جاہل آدمی ہے جو ان معاملات کو نہیں سمجھ رہا، تو کیا ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم اس کا مظاہرہ کریں کہ ہم عالم ہیں اور ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور ہم ان باتوں پہ عمل درآمد کرنے کا ثبوت دیں، اور جو جاہل ہے وہ اپنی جہالت کا ثبوت دیتا رہے؟ ہم اپنے عمل کے اوپر ہم اپنے علم کا ثبوت دیں اور وہ اپنی جہالت کا ثبوت دیتا رہے۔ ہم پر یہ کس نے فرض کیا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے جاہل بیٹھا ہو تو ہم اس سے بڑے جاہل بن جائیں؟ ایک آدمی تھا نا، اس کے سامنے چونٹی جا رہی تھی، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی ہے، تو وہ تو جاہل ہے، اسے پتہ نہیں تھا۔ سوری ایک آدمی تھا، اس کے سامنے چونٹی جا رہی تھی، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تو یہ تو جاہل ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے آدمی سے پوچھا کہ تیرے سامنے سے کیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی جا رہا ہے۔ یہ جاہل مرکب ہے کہ ایک تو اسے پتہ نہیں ہے، اوپر سے وہ ڈینگی مار رہا ہے، شیخی مار رہا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ ہمارا وہ حساب ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے
اور ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں، ہم جاہل مرکب ہو جاتے ہیں. وہ تو جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، ہم جاہل مرکب ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھے بھائی بزرگوں. یہاں پہ بیٹھنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ اتوار کے اتوار حاضری لگ جائے اور ایک ماحول بن جائے. ہمارے بڑے صغیر کے اندر یہ ماحول ہے، پاکستان، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں. ایسی محفل میں بیٹھ جو بڑا ثواب مل جاتا ہے اور آخرت میں اللہ نے اس کی وجہ سے مغفرت کر دینی ہے. اس کی وجہ سے مزید اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے مزید محاسبہ ہو سکتا ہے. جب ہمیں یہ باتیں پتہ تھیں تو ہم نے ان سچویشنز میں ایسے عمل کیوں نہیں کیا جب ہمیں ان ساری باتوں کے بارے میں علم تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روزانہ رات کو دعا فرمایا کریں، اپنے لیے بھی دعا فرمایا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے جو غلطیاں ہوگی مجھے معاف کر دے، جن کے میں نے حق تلفی کی اللہ ان کے دلوں میں پیار محبت ڈالے، میرے لیے رحم مہربانی ڈالے تاکہ وہ مجھے معاف کر دیں. اور میں آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اگر کسی نے میری حق تلفی کر دی ہو، میں سب کو اپنے حق معاف کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مسجد کے لیے بھی دعا مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، ہم نمازیوں کو، یہاں کے ذمہ داران کو، ایک جیسے میں اور حاجی صاحب یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو یہاں کے خدمت گزار لوگ ہیں، ہم سب کو جوڑ کر رکھے، ہمارے دلوں کو محبت، ہمارے دلوں میں محبت رکھے، ایک جوڑ نصیب فرمائے. ہم سب کو ہر وقت اس محنت اور کوشش کی توفیق ہونے دے. اللہ توفیق دے ہم سب کو اس ہر وقت، ہر بندے کو محنت اور کوشش کی ہم صحیح معنوں میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر بنا سکے، اس میں رونقیں ہوں. یہ صحیح معنوں میں پورے ایڈنبرا کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. ہم کیوں نہ اچھا سوچیں، ہم کیوں نہ بڑا سوچیں. ہم ابھی یہی سوچتے رہے کہ یار یہ محلے کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہم نے اس محلے میں تو نہیں رہنا. یہ مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ بنائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی اور حرم کی بنیاد رکھی تھی، کون تھا وہاں پہ؟ کوئی تھا وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو ہم کیوں نہ اچھا سوچیں، ہم کیوں نہ بڑا سوچیں، اور ہم کیوں نہ اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے پھر انشاءاللہ کوشش بھی کریں. تو ہم سب تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.